بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا کے تمام بت منہ کے بل گر گئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے تب بھی تمام بت گرے، اور جب آپ نے جنم لیا تب بھی تمام بت گرے۔ حضرت عبدالمطلب سے روایت ہے کہ میں کعبے میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے بت اپنی جگہوں سے گر پڑے اور سجدے کی سی حالت میں زمین پر اوندے ہو گئے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ساتھ ہی میں نے کعبے کی دیوار میں سے ایک آنے والی آواز سنی کہ خدا کے وہ محبوب پیدا ہو گئے ہیں جن کے ہاتھوں غیر اللہ کے معبود ہلاک ہوں گے، اور وہ محبوب مکہ کو بتوں کی پرستش سے پاک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیں گے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ اور زید ابن عمرو بھی تھے، یہ روزمرہ کی طرح اپنے ایک خاص بت کے پاس آئے، اور جس رات سرور کائنات کی پیدائش ہوئی اس رات اس بت کو انہوں نے اوندے منہ گرے پایا۔ انہوں نے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ تھا کہ دوبارہ گر گیا، پھر سیدھا کیا مگر پھر بھی گر گیا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا اور کچھ لوگوں نے اشعار پڑھے جن میں بت سے اس کی خاص وجہ پوچھی گئی تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے تمام مشرق و مغرب کے علاقے روشن ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس رات کعبہ میں زلزلہ آیا جو 3 دن اور 3 رات تک رہا اور لرزش میں رہا، جس کو قریش نے بھی دیکھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب خدا کا گھر خدا کے لیے حالی ہونے اور بتوں سے پاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تفسیر ابن محلت میں ہے کہ شیطان اپنی طویل زندگی میں صرف 4 مرتبہ نہایت مصیبت اور غمزدہ انداز سے چیخا ہے۔ پہلی دفعہ تب چیخا جب اللہ نے اس کو اپنی عالی بارگاہ سے ہانک دیا اور اس کو ملعون قرار دیا۔ دوسری مرتبہ تب چیخا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔ تیسری مرتبہ تب اس نے غم و مصیبت سے چیخ و پکار اور آہ و واویلا کیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنم لیا، اور چوتھی مرتبہ تب چیخا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابلیس بڑے الم و غم کے ساتھ رویا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شیطان کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اور انہیں مار مار کر وہاں سے دفع کر دیا گیا تو شیطانوں نے آ کر ابلیس سے ماجرا ذکر کیا تو ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے آج دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر ابلیس نے تمام شیطانوں کو حکم دیا کہ زمین کے تمام علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ پھر ابلیس ہر مٹی سونگھتا رہا حتیٰ کہ اس نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کی مٹی سونگھی تو فوراً پوچھا یہ کہاں کی مٹی ہے؟ کہا گیا تہامہ کی، تو بولا یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کی مبارک پیدائش پر دنیا کے عظیم مملکت فارس ایران کے بادشاہ کے زبردست مضبوط محل کے اندر شگاف پڑ گئے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے 14 ستون گر پڑے۔ اسی طرح اس کے ملک میں جو آگ کے علاوہ بطور معبود کے جلتے رہتے تھے وہ تمام یک لخت فوراً بجھ گئے۔ الغرض یہ دن تمام دنیا کے معبودان باطلہ کے لیے آخری چیلنج تھا، اور پھر خاص طور پر ایران میں زیادہ علامتیں ظہور پذیر ہوئیں، اور ایران فارس میں نشانیوں کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیونکہ مستقبل میں ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پاڑنا تھا، اور اس کے بعد اس کی سلطنت کا پارا پارا ہونا تھا جس کو تمام دنیا نے دیکھا، اور اب سے ہی اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تاہم ابھی جو بادشاہ تھا وہ نوشیروان تھا، اور اس کے بعد پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نبوت پایا اور نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا۔ اسی طرح یہودیوں اور راہبوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر تھی، چنانچہ انہوں نے اونچی اونچی ٹیلوں اور پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر یہ آواز لگانا شروع کی کہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آج رات آ گئے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔